لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم ومن كل ذنب أثيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى يعصب الدين غر المحجلين إمام المتقين وقاتل المشركين مولانا أمير المؤمنين غالب كل غالب مطلوب لكل طالب نعني المراد منه علي بن أبي طالب. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وهيبتهم وسخاوتهم وكرامتهم وشجاعتهم وعظمتهم وعصمتهم وطهارتهم وكرامتهم وشرافتهم ومعجزاتهم وخلافتهم ووصایتهم وإمامتهم وولایتهم ومصیبتهم وآتشهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق بالحق وأصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات ارشاد فرمائے محمد. حضرات گرامی قدر موالیان حیدر کرار، ماتمداران سید الشہداء، غمگساران غریب کربلا، مستحقین جنت یعنی دعائے سیدہ سلام اللہ علیہا، تین روز سے مسلسل مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام اور ان سے وابستہ افراد یعنی رشتہ دار، قرابت دار، ان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. کل کی گفتگو اگر اذہان عالیہ میں محفوظ ہے تو میں گفتگو کو اور آگے بڑھاؤں. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کو امیر المومنین بیاہ کے اپنے گھر لے آئے اور ان کو خواب کی تعبیر بھی بیان کر دی، اور جو ان کے بازو پر تختی بندھی ہوئی تھی اس کا بھی سارا ماجرا بیان کر دیا کہ یہ تختی کہاں سے آئی اور اس پر دستخط کس کے ہیں. یہیں تک بات ہوئی تھی. تو مل جل کے ایک صلوات ارشاد فرمائے محمد. وہ دن بھی دور نہیں تھا کہ جب خانہ امیر المومنین میں وہ چہکتا ہوا گلاب نمودار ہوا کہ جس کی حسرتیں تھیں اور جس کی خوشبو وفا سے ساری کائنات معطر ہو گئی. بس ایک دن وہ آیا کہ امیر المومنین کو خبر پہنچی کہ گھر میں شہزادہ آیا ہے، گھر میں شہزادہ آیا ہے. امیر المومنین بیت الشرف پہنچے. جیسے ہی بیت الشرف پہنچے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے
تو جناب ام البنین لیٹی ہوئی ہیں، احترام کے لیے اٹھنا چاہا، امیر المومنین نے اشارے سے کہ ٹھہریے بی بی، آپ آرام کیجئے۔ کہاں ہے میرا لال؟ اشارہ کیا۔ امیر المومنین نے ہاتھ بڑھائے کہ اپنے لخت جگر کو جو ابھی ابھی وارد دنیا ہوا ہے اسے اپنی آغوش میں لے لوں۔ بس ہاتھ بڑھائے تھے کہ پیچھے سے ایک آواز آئی، بابا ٹھہریے، بابا ٹھہریے۔ مڑ کے دیکھا تو کوئی اور نہیں بلکہ کربلائی شہزادہ تھا، امام حسین علیہ السلام تھے، اور انہوں نے کہا بابا ٹھہریے۔ کہا کیا ہوا میرے لال؟ کہا پہلے میری آغوش میں آئے گا۔ ہائے ہائے ہائے، بابا یہ بچہ پہلے میری آغوش میں آئے گا۔ کہا کیوں میرے لال؟ کیوں میرے لال؟ میرا لال ہے، میرا بیٹا ہے، میری آغوش میں پہلے کیوں نہیں آ سکتا؟ کہ بابا یہ بتائیے جب آپ تشریف لائے تھے تو آپ کو لینے کے لیے آپ کے بھائی گئے تھے یا بابا؟ سب سے پہلے آپ کس کی آغوش میں آئے تھے؟ ماں کی آغوش کو جب آپ نے چھوڑا تھا تو بتائیے کس کی آغوش میں گئے تھے؟ کہا میرے لال تیرے نانا کی آغوش میں گیا تھا، اپنے بھائی کی آغوش میں گیا تھا۔ کہا کیوں گئے تھے؟ اپنے بابا کی آغوش میں کیوں نہیں گئے سب سے پہلے؟ سب سے پہلے اپنے بابا کی آغوش میں کیوں نہیں گئے؟ کہا میرے لال، میرے نور نظر، میرے لخت جگر، عین بصر، مسئلہ یہ ہے کہ میں ان کے لیے آیا تھا، میں ان کے لیے آیا تھا، انہوں نے مجھے مانگا تھا۔ کہ کیسے مانگا تھا؟ کہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے کہا تھا پروردگار سلطان نصیر عطا کر دے، پروردگار سلطان نصیر عطا کر دے، پروردگار سلطان نصیر عطا کر دے۔ کہ اچھا میرے بابا یہ بتائیے، ہم نے آپ کو رات کے سناٹے میں مصلی پہ بیٹھ کے رات بھر ہاتھ پھیلائے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ علی جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اس علی نے خدا سے بھی کچھ نہیں مانگا، وہ علی مصلی بچھا کے خدا سے رات بھر ہاتھ پھیلا کے مانگ رہا تھا۔ بتائیے بابا کیا مانگ رہے تھے؟ کس کو مانگا تھا؟ کہ اسی کو مانگا تھا، اسی کو مانگا تھا۔ کیوں مانگا تھا بابا؟ کیوں مانگا تھا؟ کہ میرے لال تیرے لیے مانگا تھا، تیرے لیے مانگا تھا، کربلا کے لیے مانگا تھا۔ بابا تو یہ انصاف تو نہ ہوا، آپ آئیں میرے نانا کے لیے تو سب سے پہلے ان کی آغوش میں جائیں، یہ آئے میرے لیے تو سب سے پہلے میری آغوش میں نہ آئے۔ ٹھیک ہے میرے لال، تو لے پہلے آغوش میں، تیری دلیل مضبوط ہے۔ امام حسین آگے بڑھے، بس امام حسین بڑھ ہی رہے تھے آگے کہ امیر المومنین سے جناب ام البنین نے شکوے بھرے لہجے میں کچھ کہا، شکوہ نہیں، شکوے بھرے لہجے میں کچھ کہا۔ وہ کلمات کیا تھے؟ یا علی یہ جو نومولود ہے اس نے ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی، یہ کچھ بولا نہیں، یعنی رویا نہیں، یہ رویا نہیں، آنکھیں نہیں کھولی، منبع شیر سے فیضیاب بھی نہیں ہوا، اس نے غذا بھی نہیں لی۔ امیر المومنین نے فرمایا الولد سر لابی، بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے، یہ میرا راز ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ عباس ہے، یہ میرا راز ہے۔ کہا مطلب کیا ہے؟ کہ کل اگر میں نے آنکھیں کھولی ہوتی تو یہ بھی کھولتا، کل میں نے اگر غذا لی ہوتی تو یہ بھی لیتا، کل میں رویا ہوتا تو یہ بھی روتا۔ یا علی آپ نے غذا کیوں نہیں لی؟ آپ نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ آپ کیوں نہیں روئے؟ عجب نہیں امیر المومنین آواز دیں، سنو بات یہ ہے کہ میں نے آنکھیں اس لیے نہیں کھولی کہ میں نے اپنی نگاہوں کے لیے سب سے پہلے جس چہرے کا انتخاب کیا تھا وہ مصطفیٰ کا چہرہ تھا۔ جب تک انتظار کرتا رہا جب تک مصطفیٰ نہ آ گئے،
جب تک میں نے آنکھیں نہیں کھولی، جب تک مصطفیٰ آ نہیں گئے۔ کہ ہوا کیا؟ ادھر ام البنین نکلی، ادھر محمد مصطفیٰ پہنچے، ہاتھوں کو پھیلایا، لاؤ میرے بھائی کو مجھے دے دو۔ بس امامت نے محسوس کیا، ہمک کے بھائی کے ہاتھوں پہ آ گئے۔ جیسے ہی بھائی کی آغوش میں آئے، رسول الثقلین کی آغوش میں آئے، امامت نے رسالت کے لمس کو محسوس کیا، امامت نے رسالت کے لمس کو محسوس کیا۔ بس جیسے ہی امامت نے رسالت کے لمس کو محسوس کیا، آنکھوں کو وا کر دیا، آنکھوں کو وا کر دیا۔ بس جیسے ہی آنکھیں کھولیں، محمد مصطفیٰ نے اپنی زبان اقدس دہن مطہر میں دے دی۔ امیر المومنین نے پہلی غذا زبان رسالت سے لی۔ اب رسول نے زبان نکالی اور نکالنے کے بعد کہتے ہیں، اے میرے بھائی علی، کچھ سناؤ، کچھ باتیں کرو۔ نگاہوں میں دونوں بھائیوں میں گفتگو ہوئی۔ ابھی تک نگاہیں دو تھیں، نگاہوں سے نگاہیں ٹکرائیں، 2 سے 4 ہوئیں، 2 سے 4 ہوئیں، نگاہوں میں گفتگو ہونا شروع ہوئی۔ اب امیر المومنین گویا ہوئے، توریت سنائی، زبور سنائی، انجیل سنائی، قرآن کی تلاوت کی۔ اب رسول اللہ فرماتے ہیں، یا علی، توریت صاحب توریت سے بہتر، زبور صاحب زبور سے بہتر، انجیل صاحب انجیل سے بہتر، قرآن بالکل مجھ جیسا۔ ابھی تو قرآن آیا بھی نہیں، ابھی تو قرآن آیا بھی نہیں، ابھی تو اعلان رسالت بھی نہیں کیا، بقول برادران کے ابھی تو رسول بنے بھی نہیں۔ 40 برس کے بعد رسالت ملے گی، 40 برس کے بعد رسالت ملے گی، ابھی تو 30-31 برس کے ہیں، ابھی تو رسالت ملی بھی نہیں، ابھی تو رسول ہیں بھی نہیں۔ یہ قرآن کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ بتایا کہ سنو، ہم وہ ہیں کہ جو پہلے قرآن کی تعلیم لیتے ہیں پھر دنیا میں آتے ہیں۔ علی نے قرآن سنایا، کہ میرے جیسا، بالکل میرے جیسا۔ پہلی غذا رسول کی زبان، پہلا کلام رسول سے، پہلی نگاہ رسول پر۔ یا علی، تمہاری ماں کہہ رہی ہیں کہ تم روئے نہیں۔ بچے کی فطرت ہے نا، جب پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، بچے کی فطرت ہے، جب پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، اور رونا ہی زندگی کی علامت ہے، رونا ہی زندگی کی علامت ہے۔ یا علی، تم روئے کیوں نہیں؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ خانہ کعبہ میں تنہا تھا، میں اپنی ماں کے ساتھ پتھروں کے درمیان تنہا تھا۔ سنیے گا آپ کے ذوق کے حوالے جملہ، میں اپنی ماں کے ساتھ ان پتھروں کے بیچ میں تنہا تھا، ان پتھروں کے بیچ میں تنہا تھا۔ میری ماں میری مصاحب تھی، میں اس کا صحابی تھا۔ میری ماں میری مصاحب تھی، میں اپنی ماں کا صحابی تھا۔ میری ماں مصاحب تھی، میں اپنی ماں کا صحابی تھا۔ بہت توجہ، میری ماں ان پتھروں کے درمیان تنہا تھی، وہ میری مصاحب تھی، میں اس کا صحابی تھا۔ علی کی شریعت میں جب مصاحب کے ساتھ صحابی کسی غار میں تنہا ہو تو رونا حرام۔ یا علی اللہم صلی اس لیے نہیں رویا۔ اب یہ امیر المومنین ہے، یہاں غازی ابوالفضل عباس ہے، کچھ غذا نہیں لی، آنکھیں نہیں کھولیں، رویا نہیں، کہ میرا بیٹا ہے۔ کیسے روئے؟ میں رویا ہوتا
میں نے غذا لی ہوتی، میں نے آنکھیں کھولی ہوتی۔ اب امام حسین نے ہاتھ بڑھائے، شہزادہ ہم کا امام حسین نے آغوش میں لیا۔ جیسے ہی عصمت نے امامت کے لمس کا احساس کیا، جیسے ہی عصمت نے امامت کے لمس کا احساس کیا، فوراً آنکھوں کو وا کر دیا، فوراً آنکھوں کو وا کر دیا۔ آنکھیں جیسے ہی کھولیں، امام حسین نے زبان اقدس دہن مطہر میں دی غازی ابوالفضل عباس کے۔ مولا عباس نے سب سے پہلی غذا امامت کی زبان سے حاصل کی۔ علی نے رسالت کی زبان سے، عباس نے امامت کی زبان سے، یا یوں کہوں علی نے اپنے وقت کے محمد کی زبان چوسی تھی، عباس نے اپنے وقت کے محمد کی زبان علی نے اپنے وقت کے محمد کی زبان چوسی تھی، عباس نے اپنے وقت کے محمد کی زبان چوسی اور پہلی غذا حاصل کی۔ اب دہن مطہر سے جو زبان اقدس باہر نکالی امام حسین نے، تو فوراً عباس گویا ہوئے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ یا سید الشہداء۔ فوراً امام حسین نے جواب دیا، وعلیک السلام یا افضل الشہداء۔ عباس کربلا میں افضل الشہداء نہیں ہوئے ہیں، بچپن ہی میں عباس کو افضل الشہداء کے لقب سے منسوب کیا ہے امام حسین علیہ السلام۔ اب جب امیر المومنین نے امام حسین کے بعد اپنی آغوش میں غازی کو لیا اور ہاتھ پکڑا، کلائی پہ ہاتھ رکھا، کلائی کو پکڑا اور دبایا، اور دبانے کے بعد کہتے ہیں ام البنین اس کی کلائی تو میرے دادا ہاشم کی طرح ہے، اس بچے کی کلائی تو میرے دادا ہاشم کی طرح ہے۔ ام البنین کوئی نام سوچا ہے؟ کہا آپ پر فوقیت کیسے کر سکتی ہوں، آپ پر فوقیت کیسے کر سکتی ہوں، میں نام کیسے رکھ سکتی ہوں؟ کہا اچھا تو سنو، میری زوجہ فاطمہ نے اس کا نام رکھا ہے، اور صرف نام نہیں رکھا بلکہ مجھ سے یہ کہا تھا کہ جب میرا بیٹا ہوگا اس کا نام عباس رکھنا۔ بیٹا کہہ کے خطاب کیا ہے جناب سیدہ نے کہ جب میرا بیٹا ہوگا ام البنین کے بطن سے تو اس کا نام عباس رکھنا، اور یہ میں کرتا اپنے ہاتھوں سے بنا رہی ہوں، یہی کرتا پہنانا۔ یہ اہتمام کیا ہے جناب سیدہ نے، یہ کرتا پہنا، وہ کرتا پہنایا گیا جناب عباس کو، نام عباس رکھا گیا۔ کہا میرے دادا ہاشم کی طرح کلائی سخت ہے تو اس کا نام عباس رکھا جائے گا، اور میری زوجہ نے اس کا نام پہلے سے رکھا ہے، پہلے ہی لوح محفوظ پہ تحریر کر دیا گیا ہے کہ علی کے بیٹے کا نام عباس ہوگا، پہلے ہی لوح محفوظ پہ تحریر کر دیا گیا ہے کہ علی کے بیٹے کا نام عباس ہوگا۔ اس گھرانے کے نام پہلے ہی لوح محفوظ پہ لکھ دیے جاتے ہیں، کسی حادثے کی بنیاد پہ رکھے نہیں جاتے۔ کسی حادثے کی بنیاد پہ نام نہیں رکھے جاتے ہیں، پہلے ہی وہاں تحریر کر دیے جاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، اب نام بھی رکھ دیا گیا۔ جب نام رکھ دیا گیا تو ام البنین کہتی ہیں یا علی، اس کے ایک شانے پہ مشق کا نشان ہے اور ایک شانے پر علم کا نشان ہے، اس کا کیا فلسفہ ہے؟ تو امیر المومنین فرماتے ہیں ام البنین یہ سقا بھی ہے، علمدار بھی ہے، خدا نے اسے سقا بھی بنا کے بھیجا ہے، علمدار بھی بنا کے بھیجا ہے۔ بڑا اعتراض ہوتا ہے نا اس دور میں علم پر، بڑا اعتراض ہوتا ہے نا اس دور پہ علم کہ علم، یہ علم کوئی ممبر سے کہتا ہوا نظر آتا ہے بہت ہو گئے علم، مت اٹھائیے علم، اتنے علم کا کیا ہوگا، کسی کو دے دیجئے، کسی غریب کو دے دیجئے۔ علم ہی نظر آتا ہے، کچھ اور نظر نہیں آتا۔ کوئی کہتا ہے یہ تو بر اعظم کی، بر صغیر کی چھوٹی چھوٹی رسمیں ہیں، اس کا اسلامیات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ علم اور چھوٹی چھوٹی رسمیں، لا حول ولا قوت۔ پتہ نہیں کس مدرسے میں پڑھے ہیں یہ لوگ، کون سی کتابیں پڑھی ہیں انہوں نے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اسرائیل سے جتنی چھپتی ہیں وہ سب سے پہلے انہی کے پاس پہنچتی ہیں۔
اور الزام ان پہ لگایا جاتا ہے جو فضائل محمد و آل محمد ممبروں سے بیان کیا کرتے ہیں. بلڈنگیں یہ بنائیں، الزام ہم پہ لگے. عمارتیں ان کی تعمیر ہوں، الزام ہم پہ لگیں. ڈالر کی کھنکار یہ سنیں، الزام ہم پہ لگیں. بھائی سب کو سب کچھ دکھتا ہے، کچھ اندھے ہی ہیں جنہیں نظر نہیں آتا. کچھ ہی اندھے ہیں جنہیں. علم کی تاریخ بہت پرانی ہے، بہت پرانی ہے. جب سے آدمیت کی تاریخ ہے تب سے علم کی تاریخ ہے. جب سے آدمیت کی تاریخ ہے تب سے علم کی تاریخ ہے. یہ نہیں کہ علم خیبر سے ہے، یہ نہیں کہ علم کربلا سے ہے، نہیں، علم آدم کے زمانے سے ہے. حضرت آدم کے زمانے سے. جب میں نے پہلی مجلس میں ذکر کیا تھا حابیل و قابیل، جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو حضرت آدم کے ایک اور بیٹے ہیں جن کا نام ہے ہبت اللہ، جو شیس کے نام سے مشہور ہے. نام ان کا ہبت اللہ، شیس کے نام سے مشہور ہے، اور وہ نبی ہیں. جب وہ سن بلوغ پہ پہنچے تو ان کے دل میں حسرت پیدا ہوئی کہ میرے بھائی کو قتل کیا گیا ہے، میں اس کا انتقام لوں، بدلہ لوں اپنے بھائی کا. قابیل سے. قابیل سے کس سے بدلہ؟ قاتل سے. قاتل سے بدلہ لوں، انتقام لوں اپنے بھائی حابیل کا. قاتل کے خلاف کھڑا ہو جاؤں، احتجاج کروں. آئے ہائے ہائے ہائے، احتجاج کروں قاتل کے خلاف. بس یہ حسرت دل میں جاگی. اس بے دل کے دل نے محسوس کر لیا، اس بے دل کے دل نے محسوس کر لیا کہ اچھا میرے بندے تیرے دل میں یہ خیال آیا ہے تو ٹھیک ہے، احتجاج کے لیے نکل، انتقام کے لیے نکل، لیکن کوئی علامت ہونا چاہیے تیری، کوئی نشانی ہونا چاہیے تیری. شیس کہتے ہیں پروردگار نشانی کیسی، علامت کیسی؟ کہا نشانی کے طور پر نشان اٹھا، علامت کے طور پہ علم اٹھا. احتجاج کے لیے نکل رہا ہے نا، انتقام کے لیے کھڑے ہو رہے ہو نا شیس، تو نشانی کے طور پہ نشان ہونا چاہیے، علامت کے طور پہ علم ہونا چاہیے. شیس نے کہا پروردگار یہ کیسا ہوتا ہے، یہ کیسے بنتا ہے، علم کسے کہتے ہیں؟ کہا اس کی فکر نہ کرو، وہ ذمہ داری بھی ہماری ہے. علم ہم بنائیں گے، علم ہم بنوائیں گے، نشان ہم بنوائیں گے. تمہیں بس علمداری کرنی ہے، تمہیں بس اٹھانا ہے، تمہیں بس اٹھانا ہے. جنت میں علم بننا شروع ہوا. حوروں کو، غلمانوں کو، فرشتوں کو، حوروں کو، غلمان کو، فرشتوں کو حکم دیا گیا، جنت میں علم بننے لگا. پھریرے تیار ہونے لگے، پھریرے تیار ہونے لگے. اب جب علم بن گیا تو علم بنایا جاتا ہے، آپ سب بھی علم بناتے ہیں. جب علم بناتے ہیں تو کہیں سجاتے ہیں، ہے نا؟ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے نا. جب علم بناتے ہیں تو اسے کہیں سجا کے رکھتے ہیں. بنانے کے بعد جس جگہ آپ علم سجاتے ہیں اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ شہ نشین. یہی لفظ ہے نا، شہ نشین. دو لفظوں سے مل کے بنا ہے. شاہ نشین، شاہ کے بیٹھنے کی جگہ. جہاں شاہ بیٹھیں اسے شہنشین کہتے ہیں. جنت میں علم بنایا گیا، سجایا گیا، رکھا گیا، یعنی جنت میں شہنشین بنائی گئی، جنت میں شہنشین بنائی گئی، جنت میں شہنشین بنائی گئی. عزا خانے میں ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے جسے شہنشین کہا جاتا ہے، جہاں علم سجائے جاتے ہیں. جنت میں بھی مخصوص جگہ بنی کہ جسے شہنشین بنایا گیا، جہاں علم سجا کے رکھا گیا. اب یہ شہنشین ہے کیا؟ شاہ کے بیٹھنے کی جگہ. تو وہ کون شاہ ہے جو بیٹھتا ہے اس میں آ کے؟ جس کی جگہ ہے وہ تو ہم سے نہ پوچھئے، اجمیر چلے جائیے، خواجہ سے پوچھئے.
سے نہ پوچھئے کہ شاہ کون ہے، خواجہ سے پوچھئے تو خواجہ کی قبر سے آواز آئے گی، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ خواجہ نے بتایا کہ حسین شاہ بھی ہے، حسین بادشاہ بھی ہے، تو پتہ یہ چلا شہ نشین ہے، حسین کے بیٹھنے کی جگہ۔ اب جب جنت میں بنی شہ نشین تو جگہ بنی حسین کی، حسین کے بیٹھنے کی جگہ شہ نشین۔ اور یہ پورا جو علاقہ ہے، ایریا جو ہے، یہ ہے عزا خانہ، مخصوص جگہ اس میں ہے شہ نشین، اور پورا ایریا ہے عزا خانہ۔ جنت میں بنی ہے شہ نشین تو پوری جنت کیا ہوئی؟ تو پوری جنت کیا ہوئی؟ جن لوگوں کو عزا خانوں سے دقت ہے، پرابلم ہے، وہ آتے ہیں دبائے ہوئے، چلو تبلیغ کے لیے، چلو تبلیغ کے لیے، چلو تبلیغ کے لیے، جماعت نکلی پوری، تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں کہ اللہ سے مانگیے، اللہ کی عبادت کیجئے۔ بہت اچھی بات ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ گھر گھر جا رہے ہیں، دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے، اچھی بات ہے، بڑا اچھا کارنامہ ہے، اسلام کی تبلیغ ہونا چاہیے، لیکن اسلام کی ہونا چاہیے، اسلام کی تبلیغ ہونا چاہیے، تبلیغ کرنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی ایسے مکان کے دروازے پہ پہنچتے ہیں کہ جہاں سے بہت تیز بھاگتے ہیں، بہت تیز بھاگتے ہیں، وہ مکان سمجھ کے اس در پہ پہنچ تو جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی مکان کا دروازے پہ دیکھتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ بس جیسے انہوں نے یہ دیکھا، بغل میں دبایا اور کہا ارے یہ تو شیعوں کا امام باڑہ ہے، یہ تو شیعوں کا امام باڑہ ہے، اور بہت دور نکل جاتے ہیں، کوسوں دور چلے جاتے ہیں۔ عزا خانے سے اتنا خوف ہے یا عزا خانے سے دشمنی ہے، حسین کے گھر سے دشمنی ہے، ارے یہ لوگ جب مریں گے اور وہاں پہنچیں گے محشر میں تو جنت کے لیے تمام تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ در جنت پہ لکھا ہوگا اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ محمد آل محمد، تو وہاں لکھا ہوگا اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ یہ جناب سیدہ کا قصر ہے، یہ امیر المومنین کا محل ہے، یہ حسن مجتبیٰ کی جاگیر ہے، یہ حسین کی ملکیت ہے، ہر جگہ نام لکھا ہوگا۔ تو جو دنیا میں ان کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے یہ نام دیکھے، عزا خانہ سمجھا اور دور بھاگے، جب وہ محشر میں وہاں پہنچیں گے اور در جنت پہ لکھا ہوا دیکھیں گے اللہ علی محمد فاطمہ حسن حسین، تو دنیا میں ان کی عادت ہے عزا خانوں سے دور جانے کی، تو پھر بغل میں دبائیں گے اور کہیں گے ارے ارے محشر کے میدان میں بھی ہمیں عزا خانہ مل گیا، چلو یہاں سے بھاگو۔ اب ذرا خود سوچئے، جو جنت کے در سے بھاگیں گے تو وہ کہاں جائیں گے؟ ایک ہی ٹھکانہ بچتا ہے نا، ایک ہی ٹھکانہ بچتا ہے، وہ ٹھکانہ کیا ہے؟ بچنا اگر علی سے ہے تو جہنم میں جائیے، بچنا اگر علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ تو عزیزان گرامی قدر، جنت کو پروردگار عالم نے اس میں علم سجا کے، علم بنا کے پوری جنت کو عزا خانہ بنا دیا، امام باڑہ بنا دیا، شہ نشین، علم سج گئے۔ اب وہ وقت بھی آ گیا کہ شیش کے لیے جبرائیل کو حکم ہوا کہ جاؤ یہ علم لے کر کے جاؤ اور شیش کے حوالے یہ علم کر دو۔
حضرت جبرائیل آئے اور آ کر کے حضرت شیش کے حوالے علم کیا، کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ علم ہے، اب اس کو جو ہے وہ آپ اٹھائیے، علامت بنائیے اپنے لشکر کی، ظلم کے خلاف احتجاج کرنا ہے آپ کو، ظلم کے خلاف احتجاج کرنا ہے آپ کو، اس لیے علامت کے طور پر علم اٹھاؤ۔ آج جہاں جہاں علم نظر آئے سمجھ لینا ظلم کے خلاف احتجاج ہے، ظلم کے خلاف احتجاج ہے، اور جہاں بھی علم کی مخالفت نظر آئے سمجھ لینا ظالم کا ساتھی ہے، ظالم کا ساتھی ہے، مظلوم کا ساتھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے زبان سے کہتا ہو کہ ہم حسین والے ہیں، لیکن دل سے وہ ظالم کا ساتھی ہے، علم کی مخالفت کر رہا ہے، اس علامت کی مخالفت جو ظلم کے خلاف پہلی علامت قرار دی گئی، علم۔ حضرت شیش نے علم اٹھایا اور پھر انہیں فتح نصیب ہوئی قابیل کے۔ بہت تفصیل سے مجھے نہیں بیان کرنا، ایک اور علم آپ کی خدمت میں بیان کر دوں۔ حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ بنایا، بڑی محنتوں سے بنایا، اپنے بیٹے کو مزدور کی طرح استعمال کیا، خود معمار بنے اور تعمیر کر دیا خانہ کعبہ۔ خدا نے اسے قبول بھی کر لیا کہ بڑی محبتوں سے بنایا ہے۔ اب لوگ آتے تھے، آ کر کے خانہ کعبہ کے بجائے کسی اور گھر کا چکر لگا کے چلے جاتے تھے طواف کر کے۔ حضرت ابراہیم نے جب یہ دیکھا تو بڑی تکلیف پہنچی انہیں کہ میں نے اتنی محبتوں سے بنایا ہے اور لوگ آتے ہیں خانہ کعبہ سمجھ کے دوسرے گھر کا طواف کر کے چلے جاتے ہیں۔ جب یہ ہوا تو انہوں نے خدا سے کہا پروردگار اتنی محنتوں سے بنایا، اتنی محبتوں سے بنایا، لوگ آتے ہیں، میری محنت رائے گاں چلی جا رہی ہے، لوگ آتے ہیں دوسرے گھر کا طواف کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کیا کروں؟ تو پروردگار نے کہا اے ابراہیم کوئی نشانی بنا دو، کوئی نشانی بنا دو، کوئی علامت لگا دو تاکہ پتہ چلے یہ خانہ کعبہ ہے، اسی کا طواف کیا جائے۔ گئے، کہا پروردگار کیا علامت لگاؤں؟ کہا علم لگا دو۔ کہاں؟ کعبے کی چھت پہ علم لگا دو۔ ابراہیم نے کہا پروردگار بھیج دے۔ کہا نہیں بھیجوں گا۔ کہا وہ جو رکھا ہے شیش والا وہ لگا دوں؟ کہ وہ بھی نہیں۔ کہ پھر کہ بنانا آتا ہے نا اب تو بناؤ اور لگاؤ، علم بناؤ۔ ارے ایک علم موجود تھا تو کہتے یہی لگا دو، کہتا خدا یہی لگا دو، دوسرا کیوں بنوایا؟ دوسرا کیوں بنوایا؟ خدا بتانا چاہتا ہے کہ مجھے علم اتنے پسند ہے کہ گھر میں رکھا ہے لیکن چھت کے لیے دوسرا بنواؤں گا۔ حضرت ابراہیم گئے اور حاجرہ سے، بی بی حاجرہ سے کہا حاجرہ اپنی چادر دو۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا پھریرے کی جگہ استعمال کروں گا۔ نبی کی ماں اگر ہو نا تو اس کی چادر اتنی متبرک ہوتی ہے کہ علم کا پھریرا بنے۔ صرف زوجہ ہونا کمال نہیں ہے، صرف بیوی ہونا کمال نہیں ہے، وہی محترم ہے کہ جو نبی کی ہو، جو نبی کی ہو، فقط نبی کی ہو، کسی اور کا دل میں خیال نہ ہو، وہی محترم ہوتی ہے، ورنہ لائق احترام نہیں ہے۔ خیر، جا کر کے خانہ کعبہ کی چھت پہ انہوں نے علم نصب کر دیا اور اعلان کر دیا کہ جس چھت پر نشان لگا ہوا ہے اسی مکان کا طواف ہوگا، کسی اور گھر کا طواف نہیں کیا جائے گا۔ علامت کیا بتائی؟ جس گھر کی چھت پر علم لگا ہوا ہے
اس گھر کا طواف کیا جائے گا۔ ابراہیم نے قانون بنا دیا، خلیل اللہ نے قانون بنا دیا، خلیل اللہ نے قانون بنا دیا، صاحب شریعت پیغمبر نے قانون بنا دیا کہ جس گھر کی چھت پر علم نصب ہوگا اس گھر کا طواف کیا جائے گا۔ ہم شیعان حیدر کرار جہاں جس گھر کی چھت پر علم دیکھتے ہیں اس کا عزا خانہ سمجھ کے طواف کیا کرتے ہیں، ابراہیم کے قانون پر عمل کیا کرتے ہیں ہم شیعان حیدر کرار۔ اب سلسلہ اور آگے بڑھا، رسول کے اجداد میں حضرت نزار نے علم بنایا اور پھر وہ علم کا سلسلہ رسول اللہ تک آیا۔ حضرت ابو طالب نے جناب شیس والا علم رسول اللہ کے حوالے کیا، اور بہت سارے تبرکات تھے جو سرکار ابو طالب نے رسول اللہ کو دیے، اور فرمایا رسول اللہ سے کہ اے میرے بھتیجے محمد، یہ سب تبرکات ہیں، انبیاء کی میراث ہے، یہ مجھ تک پہنچی ہے اور میں آپ کو سونپ رہا ہوں۔ ابو طالب نے پہلے ہی بتایا کہ دیکھو محمد مجھ سے ورثہ پا رہا ہے، مجھے انبیاء کی میراث ملی ہے، وہ میراث میں محمد مصطفیٰ تک پہنچا رہا ہوں۔ اب کوئی یہ نہ کہے نحنو معاشر الانبیاء لا نرثو ولا نورثو ما ترکنا ہو صدقہ، کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، ہم جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ ابھی تو ابو طالب نے سارے تبرکات میراث میں دے کے محمد کو بتایا کہ تو میرا وارث بن رہا ہے، تیری بیٹی تیری وارث بنے گی، تیری بیٹی تیری وارث بنے گی۔ میراث میں ان کو علم دیا۔ اب حضرت رسول خدا نے وہ علم امیر المومنین کے حوالے کیا کہ یہ لیجئے، آپ ہیں علمدار لشکر کے، اور علم بنے۔ کبھی حمزہ کو علم دیا، کبھی جعفر کو علم دیا، بہت سارے علمدار ہیں خاندان بنی ہاشم میں، اور بنی ہاشم کے علاوہ بھی ایک شاخ ہے اسی قبیلے کی، یعنی رسول کے خانوادے سے ہی ایک شاخ الگ ہوئی جسے بنی عبدالدار کہتے ہیں۔ بنی عبدالدار کے ایک بڑے سورما تھے، بڑے بہادر تھے، ان کا نام تھا مصعب۔ مصعب یہ وہ مصعب نہیں ہے جو مصعب بن زبیر، وہ الگ ہے، یہ بنی عبدالدار سے ہیں مصعب۔ جنگ احد میں رسول اللہ نے ان کو بھی علمدار بنایا تھا، اور یہ جنگ احد میں جنگ کرنے کے لیے رسول کی جانب سے گئے ہیں علم لے کر کے۔ ایک علم مولا متقیان کے ہاتھوں میں تھا اور ایک بنی عبدالدار کے قبیلے کے سردار مصعب حضرت مصعب کے ہاتھ میں تھا۔ یہ علم لے کر کے گئے اور ان کی شہادت ہو گئی میدان احد میں، اور جب ان کی شہادت ہو گئی تو اس علم کو ان کے قبیلے کے دوسرے شخص نے اٹھایا۔ جب اس کی بھی شہادت ہو گئی تو رسول اللہ نے وہ علم لے کر کے امیر المومنین کے حوالے کیا اور کہا یا علی، آج سے یہ دونوں علم تمہارے پاس رہیں گے، اب تم ہی علمدار ہو۔ اب کسی اور کو علم، حضرت حمزہ نے علم اٹھایا، محمد حنفیہ علمداری کر رہے ہیں، امام حسن نے علمداری کی، امام حسین نے علمداری کی، جعفر طیار نے علمداری کی، خود امیر المومنین نے علمداری کی، اتنے سارے علمدار ہیں۔ لیکن آج پوری دنیا میں آپ کسی سے بھی سوال کر لیجئے جا کر کے، کہیے علمدار تو کیا سمجھے گا؟ اس کا ذہن کہاں جائے گا؟ اس کا تصور کہاں جائے گا؟ مولا علی کی طرف، مولا جناب حمزہ کی طرف، عباس ابن عبد المطلب کی طرف، ابن عباس کی طرف، عبداللہ بن جعفر طیار کی طرف، حضرت جعفر کی طرف، جناب عقیل کی طرف، جناب محمد حنفیہ کی طرف، امام حسن کی طرف، نہیں کہا، کسی کی طرف ذہن نہیں جائے گا۔ تبادر ذہنی کہ جب بھی کائنات میں علمدار کہا جائے گا تو صرف عباس سمجھ میں آئے گا، صرف اور صرف عباس سمجھ میں آئے گا۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ عباس نے اس علمداری کے منصب کو اتنا عروج عطا کیا کہ اب علم عباس سے مخصوص ہو گیا، اب علم
عباس سے مخصوص ہو گیا۔ تو یہ میں نے مختصراً آپ کے سامنے تاریخ علم پیش کر دی کہ یہ ہے تاریخ علم، جب سے آدمیت ہے تب سے علم ہے، اور جو بھی علم کی مخالفت کرتا ہوا نظر آئے سمجھنا قابیل کی اولاد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم قابیل کے خلاف اٹھایا گیا تھا، ظالم کے خلاف اٹھایا گیا تھا، قابیل کے خلاف اٹھایا گیا تھا۔ جو بھی علم کی مخالفت کرتا ہوا نظر آئے سمجھ لینا کہ قابیل کی اولاد ہے، نہ اس کا حابیل سے کوئی تعلق ہے، نہ شیش سے کوئی تعلق ہے، یہ آدم کی نالائق اولاد کا بیٹا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی قدر، مولا عباس یہ سقا بھی ہے، یہ علمدار بھی، سن بڑا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ امیر المومنین اپنے زانوں پر مولا عباس کو بٹھائے ہوئے ہیں، مولا عباس کو اپنے زانوں پر بٹھائے ہوئے ہیں، اور فرماتے ہیں بیٹا کہو احد، واحد، ایک۔ مولا عباس نے فرمایا بابا ایک۔ پھر مولا علی نے فرمایا کہو بیٹا اثنین، دو۔ غازی خاموش، غازی نہیں بولتے کچھ۔ کہا بیٹا میں کہہ رہا ہوں کہو دو، کیوں نہیں کہتے دو؟ پھر خاموش۔ کہ بیٹا میں نے کہا کہو دو، بیٹا بتاؤ آخر کیوں نہیں کہتے دو؟ ایک کہا تو فوراً کہہ دیا، لیکن اب دو کہہ رہا ہوں تو نہیں کہہ رہے ہو، بات کیا ہے میرے لال؟ تو مولا عباس گویا ہوئے اور کہتے ہیں بابا جس زبان سے میں نے خدائے یکتا کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے اس زبان سے دو کیسے کہوں؟ خدائے یکتا کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے اس زبان سے دو کیسے کہوں؟ بس جیسے ہی یہ کلمات غازی کی زبان سے صادر ہوئے اور امیر المومنین نے سنے، دل مسرور ہو گیا امیر المومنین کا، اور فوراً کہتے ہیں عباس تیرے دہن میں علی کی زبان رہتی ہے، عباس تیرے دہن میں علی کی زبان رہتی ہے، عباس تیرے دہن میں علی کی زبان رہتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ایک جناب عباس کی شجاعت بڑی مشہور ہے، جلال بہت مشہور ہے، صبر بہت مشہور ہے، اطاعت بہت مشہور ہے، لیکن ایک عالم دین تھے، بزرگ عالم دین تھے، ان کے ذہن میں خیال آیا کہ مولا عباس بہادر تو بہت تھے، شجاع تو بہت تھے، دلیر تو بہت تھے، صابر بھی بہت بڑے تھے، اطاعت گزار بھی بہت بڑے تھے، لیکن عالم نہیں تھے، معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کے ذہن میں یہ خیال آیا، اور یہ خیال انہوں نے اپنے شاگردوں کے سامنے بیان کیا، اظہار کیا اس کا۔ اس کے بعد وہ چلے گئے، گھر پہنچے، سوئے تو خواب میں ان کے مولا عباس آئے، تشریف لائے، اور مولا عباس نے ان سے فرمایا یہ بتاؤ تم نے یہ تصور کیسے کیا کہ عباس عالم نہیں؟ تم نے یہ تصور کیسے کیا کہ عباس عالم نہیں؟ کہ میں نے اس لیے کیا کہ کوئی علمی کارنامہ میں نے نہیں دیکھا، کتابوں کو جو میں نے پڑھا ان میں آپ کا کوئی علمی کارنامہ مجھے نظر نہیں آیا، اس لیے میرے ذہن میں یہ خیال آیا۔ تو مولا عباس فرماتے ہیں تو نے کتابیں پڑھی ہیں؟ کہاں؟ کس سے پڑھی ہیں؟ کہا اپنے استاد سے۔ کہا انہوں نے کس سے پڑھی؟ کہا اپنے استاد سے۔ انہوں نے کس سے پڑھا؟ اپنے استاد سے۔ انہوں نے کس سے پڑھا؟ کہا اپنے استاد سے۔ انہوں نے کس سے پڑھا؟ کہا اپنے استاد سے۔ کہا یہ بتا
ان سب نے کس سے پڑھا؟ ان سب نے کس سے پڑھا؟ کہا اصحاب سے۔ کہا اصحاب نے کس سے پڑھا؟ کہا مولا امیر المومنین سے۔ کہ کتنے واسطے تیرے اور ان کے درمیان؟ کہا کچھ 35-40 واسطے ہیں۔ کہ 35-40 واسطوں سے تیرے پاس علم آیا، تو نے 4 کتابیں پڑھی، اتنا بڑا عالم بن گیا کہ فقیہ کہلایا۔ ذرا سوچ دو، کبھی مجھے علی نے زبان چسائی، کبھی حسن نے زبان چسائی، کبھی حسین نے زبان چسائی۔ تیرا علم واسطوں سے ہے تو اتنا بڑا عالم ہو جائے، میرا علم بلا واسطہ، تو سوچ میرے علم کا عالم کیا ہوگا۔ کہ پھر مولا آپ کا کوئی کارنامہ کیوں نہیں ہے، آپ کے خطبات کیوں نہیں ہیں، آپ کے بیانات کیوں نہیں ہیں؟ تو مولا نے فرمایا کہ ہم بنی ہاشم کا دستور ہے، جب تک ہمارا بڑا موجود رہتا ہے ہم کلام نہیں کرتے۔ جب تک ہم بنی ہاشم کا اصول ہے کہ جب تک ہمارے درمیان ہمارا کوئی بڑا موجود رہتا ہے ہم کلام نہیں کرتے۔ ہر وقت مولا عباس امام حسین کے ہمراہ ہیں، امام حسین امامت کی کڑی ہیں، کلام کہاں کرتے غازی عباس؟ اور اتنا مؤدب شہزادہ کہ جو حسین کے سامنے سر جھکا کے چلتا ہو وہ لب کہاں ہلائے گا؟ ہاں ایک مرتبہ موقع ملا ہے غازی کو، ایک مرتبہ جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام سن 60 ہجری میں، اور اس وقت مولا حسین نے دیکھا کہ حاجی خنجر چھپائے ہوئے ہیں احرام میں، تو مولا حسین نے اشارہ کیا، غازی نے اس اشارے کو سمجھا، جست لگائی، خانہ کعبہ کی چھت پہ پہنچے، جست لگائی اور خانہ کعبہ کی چھت پہ پہنچے۔ چھت پہ کھڑے ہونے کے بعد مولا حسین کی طرف دیکھا، مولا حسین نے کہا میرے بھائی کلام کر، میرے بھائی کلام کر۔ اب جب حکم ملا امام کا تو مولا عباس گویا ہوئے، بس ایک فقرہ، پورا خطبہ نہیں پڑھنا مجھے، صرف ایک فقرہ، حمد و ثنا کی خدا کی، اور اس کے بعد ان کو مخاطب کیا جو احرام باندھے ہوئے تھے، خنجر چھپائے ہوئے تھے۔ خطاب کیا کیا؟ کفرت الفجرہ۔ کفرت الفجرہ کا کیا مطلب؟ اے کافروں، اے فاجروں۔ کس سے خطاب ہے؟ حاجیوں سے۔ ہائے ہائے ہائے، خطاب کس سے ہے سرکار وفا کا؟ وہ جو طواف کر رہے ہیں، جو احرام باندھے ہوئے ہیں، جو چہرے سے مسلمان دکھ رہے ہیں، جو چہرے سے مسلمان دکھ رہے ہیں، خطاب ان سے کیا ہے مولا غازی نے، اور انہیں خطاب کر کے کافر کے لقب سے یاد کیا۔ اے کافروں، اے فاجروں، غازی نے مکے میں خانہ کعبہ کو منبر بنا کے غازی نے خانہ کعبہ کو
ممبر بنا کے جو خطبہ دیا اس میں حاجیوں کو کافر اور فاجر کہہ کے خطاب کر کے دنیا تک کے لیے پیغام دے دیا، جو حسین کا ہے وہ مسلمان ہے، جو حسین کے خلاف وہ کافر ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے محمد و آل محمد۔ بتا دیا کہ جو بھی امام حسین کے ساتھ ہے بس وہی مومن و مسلم ہے، اور جو حسین کا ساتھی نہیں وہ کافر بھی ہے فاجر بھی ہے۔ اس طرح گویا ہوئے، جب موقع ملا تو گویا ہوئے بولے، اور اس کے بعد پھر نہیں گفتگو کی، پھر گفتگو نہیں کی امام مولا عباس نے۔ کیوں؟ کیونکہ مولا حسین جب تک ان کا حکم نہیں ہوگا غازی کلام۔ چھٹے سرکار کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کے اس نے پوچھا، مولا یہ بتائیے کہ آپ کے چچا عباس، آپ کے جد عباس کتنے بڑے عالم تھے، ان کے علم کا عالم کیا تھا؟ رسول اللہ کی ایک حدیث ہے نا، مولا کائنات نے فرمایا کہ رسول اللہ نے مجھے علم اس طرح سے بھرایا جیسے کہ چڑیا اپنے بچے کو علم بھراتی ہے، زقنی زقن زقہ، یہ حدیث ہے نا کہ مجھے اسی طرح سے علم بھرایا جیسے کہ چڑیا اپنے بچے کو دانا بھراتی ہے۔ یہ مولا متقیان کی حدیث ہے۔ پھر مولا متقیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے ایک باب علم کا عطا کیا تھا، میں نے اس باب سے 1000 باب کھولے، میں نے اس سے 1000 باب کھولے۔ کیسے کھولے؟ ذرا سوچئے، غور کیجئے۔ جب چڑیا دانا دیتی ہے، جب بھی چڑیا دانا دیتی ہے بچے کو، تو دانا اس نے اٹھایا زمین سے، اپنے چونچ میں رکھا اور لے کے پہنچی۔ جب وہ لے کے پہنچی بچے تک تو اس کے دہن کا لعاب اس دانے میں مل گیا، حل ہو گیا، یعنی دانا لعاب میں حل ہو گیا، یعنی دانے میں لعاب کا اضافہ ہو گیا، دانے میں لعاب کا اضافہ ہو گیا۔ خدا نے محمد مصطفیٰ کو علم عطا کیا، بالکل ایسے ہی وہ دانا محمد مصطفیٰ کے بلا تشبیہ وہ دانے کی شکل میں علم دہن محمد میں آیا۔ محمد مصطفیٰ نے اپنا لعاب اس میں شامل کر کے علی کے دہن میں دے دیا، اضافے کے ساتھ دیا، اضافے کے ساتھ دیا، اضافے کے ساتھ، ہائے 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 ہائے، اضافے کے ساتھ دیا، اضافے کے ساتھ دیا۔ اب جب علی نے اس کے باب کھولنا شروع کیے تو اپنا لعاب ملایا، حسن کے دہن میں دیا، حسن نے علم دیا تو حسین کے دہن میں دیا۔ اضافے کے ساتھ دیتے چلے گئے۔ اب چھٹے سرکار فرماتے ہیں اسی طرح سے ہمارے جد عباس کو علم عطا کیا گیا، جس طرح رسول اللہ نے ہمارے جد امیر المومنین کو علم عطا کیا تھا، علم عطا کیا تھا۔ اب ذرا تصور تو کریں کہ عباس کے پاس کتنا علم ہوگا۔ عباس کو حسن نے بھی علم دیا، حسین نے بھی علم دیا، علی نے بھی علم دیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ ہیں غازی ابو الفضل العباس۔ وقت کافی ہو گیا، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اور آج شب شہادت زین العابدین ہے، اس امام کی شب شہادت ہے
جس نے سب سے زیادہ مصیبتیں اٹھائی ہیں۔ روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ ایک شخص امام سجاد کے گلیارے سے گزر رہا تھا، پرنالے سے پانی آ رہا تھا، اس نے اپنے لباس کو سمیٹا تو دوسرا شخص کہتا ہے کیا ہوا بھائی، اپنے لباس کو کیوں سمیٹ رہے ہو؟ کہا وہ دیکھو پانی آ رہا ہے، کہیں میرے لباس پہ کوئی حرف نہ آ جائے۔ تو وہ شخص کہتا ہے تم جانتے ہو یہ پانی کیسا آ رہا ہے؟ کہا کیسا پانی ہے؟ کہا یہ پانی نہیں ہے بلکہ سید سجاد کے آنسو ہیں، وہ جب سے رہا ہو کے آئے ہیں تب سے صرف گریہ کر رہے ہیں، اور اتنا روتے ہیں، اتنا گریہ کرتے ہیں کہ آنسوؤں کا سیلاب جاری رہتا ہے۔ اللہ اکبر! اتنا رونے والا امام 37 برس تک سید سجاد اپنے بابا کو روتے رہے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! جب بھی وضو کے لیے پانی آتا امام گریہ فرماتے، پانی مضاف ہو جاتا، اتنا رویا کرتے۔ جب بھی پینے کے لیے پانی آتا تو پانی دیکھ کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہائے میرا پیاسا بابا۔ گریہ کر رہے ہیں مولا۔ منہال صحابی ہے، چاہنے والا ہے، امام کی خدمت میں آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں مولا کب تک روئیے گا، کتنا روئیے گا، کتنے اشک بہائیے گا؟ امام فرماتے ہیں منہال تو نے انصاف نہ کیا، اتنا بتا دے مجھے، ایک یعقوب کا یوسف گم ہوا تھا، جبکہ یعقوب جانتے تھے زندہ ہے یوسف، لیکن اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ ارے میرے تو 18 فخر یوسف کربلا میں مار دیے گئے میری آنکھوں کے سامنے، تو بتا مجھے کتنا رونا چاہیے، کتنا گریہ کرنا چاہیے؟ تو منہال نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا گستاخی معاف ہو، شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ مولا سجاد فرماتے ہیں ہاں منہال، شہادت ہماری میراث ہے، لیکن ماں بہنوں کا بے مقنع و چادر بازاروں میں درباروں میں جانا یہ تو ہماری میراث نہیں منہال۔ اللہ اکبر! ہاں اسی امام کی شہادت ہے، آج شب شہادت ہے، گریہ کر لیجئے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! بڑا ہی عجیب، میرا غریب امام، میرا مظلوم امام۔ زیارت میں ایک جملہ ہے، قیامت کا دل پھٹ جائے اگر تصور کر لیں۔ زیارت میں ایک جملہ ہے سید سجاد کے لیے، سلام ہو اس پر کہ جس کے بدن کا گوشت زنجیروں نے کھا لیا تھا، سلام ہو اس پر کہ جس کے جسم نازمی کا گوشت زنجیروں نے کھا لیا تھا۔ ہاں 11 محرم کو اسیر ہو کے، اسیر محن ہو کے، زنجیروں میں جکڑ کے اس کو لے جایا گیا، کوفہ و شام کے درباروں میں، بازاروں میں ظالم کشاں لے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کتنی اذانیں سید سجاد نے اسی حالت میں سنی، کتنی نمازیں سید سجاد نے اسی حالت میں پڑھی۔ روایت کے فقرے ہیں، شام کے بازار میں قافلے کو روکا گیا،
قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، نقش بندی کی جا رہی ہے، دربار سجایا جا رہا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ سجاد کا عالم کیا تھا ذرا سنیں گے۔ سید سجاد کا عالم یہ تھا، سید سجاد رکوع کی حالت میں ہیں، سید سجاد رکوع کی حالت میں ہیں۔ کیوں ہے رکوع کی حالت میں؟ کیونکہ جب بھی کبھی سید سجاد سر اٹھاتے تو سکینہ کہتی چچا بھائیا میرا گلا گھٹ رہا ہے، ایک طرف سے باقر کہتے بابا رسی تنگ ہو رہی ہے، پھر سجاد رکوع میں آ جاتے۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ خیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ سید سجاد پھر رکوع کی حالت میں آ جاتے اور اسی حالت میں کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک کا سفر کیا ہے۔ جھکے جھکے سید سجاد نے ایک مرتبہ ایک شخص نے کوفے میں سید سجاد کو دیکھا، سید سجاد کا سر جھکا ہوا تھا، آگے بڑھا اور آ کے کہتا ہے کیا تم ہی امام وقت ہو؟ کیا تم ہی سید سجاد ہو؟ کیا تم ہی علی ابن الحسین ہو؟ تم ہی بنی ہاشم کے چشم و چراغ ہو؟ سید سجاد نے کہا ہاں ہاں میں ہی علی ابن الحسین ہوں۔ کہا لگتا نہیں کہ تم سید سجاد ہو۔ کہا کیوں نہیں لگتا؟ کہا تمہارا سر جھکا ہوا ہے، تمہارا سر جھکا ہوا ہے۔ کہا سر جھکے ہونے سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا میں نے مسلم کو دیکھا تھا، جب مسلم کو گرفتار کر کے لایا گیا تھا نا اور دربار میں پیش کیا گیا تھا تو مسلم کا سر اٹھا ہوا تھا، ایک لمحے کے لیے بھی مسلم نے اپنا سر جھکایا نہیں۔ میں نے سنا ہے کہ بنی ہاشم کبھی سر جھکاتے نہیں، بارگاہ خدا کے علاوہ مسلم بنی ہاشم سے تھا، اس نے اپنا سر نہیں جھکایا، لیکن سجاد تمہارا سر جھکا ہوا ہے۔ میں کیسے مانوں کہ تم بنی ہاشم کی شاخ ہو، تم علی ابن الحسین ہو، تم سید سجاد ہو؟ سید سجاد نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد سینے پہ ہاتھ مار کے کہا ارے وہ کوفہ، جب مسلم کوفے آئے تھے تو ان کے ساتھ میں ان کی مائیں بہنیں نہیں تھی، لیکن میرے ساتھ وہ زینب، وہ ام کلثوم، یہ میری بہن سکینہ، بے مقنع و چادر۔ اب بتا یہ سجاد کس طرح سر اٹھائے؟ بس ایک فقرہ اور مجلس تمام۔ اب بتا یہ سجاد کس طرح سر اٹھائے؟ شام کا بازار، سید سجاد زنجیروں میں جکڑے ہوئے، نماز کا وقت ہو گیا، مؤذن نے اذان کہی، سید سجاد نے اللہ اکبر کہا، نماز شروع کر دی، بس نماز پڑھ ہی رہے تھے۔ رکوع کی حالت میں سجاد نے قیام بھی کیا، رکوع کی حالت ہی میں سجاد نے قرات بھی کی، رکوع کی حالت میں ہی سجاد نے ذکر بھی کیا۔ ہاں ہاں سید سجاد نے رکوع کی حالت میں ہی سجدہ بھی کیا، اسی حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں سجاد ذکر جیسے ہی سجدے کی حالت میں پہنچے، اشارہ ہو گیا قافلے کو آگے بڑھایا جائے، قافلے کو آگے بڑھایا جائے۔ سجاد رکوع کی حالت میں ذکر سجدہ کر رہے تھے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ ظالم نے زنجیر کھینچی، سجاد کھینچتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے اور کہتے جاتے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ ناقے کی پشت پر زینب تڑپ گئی، ارے میرے سجاد کو نماز تو پڑھ لینے دو، لیکن ظالم کھینچتے ہوئے دربار کی طرف۔ اللہ اللہ
علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. ماتم حسین.